السلام علیکم ناظرین، آج ہم بی اے فائنل ایئر سبجیکٹ اردو پیپر سیکنڈ اصناف نثر و نظم کے نصاب میں شامل سبق پڑھیے گر بیمار، جس کے مصنف مشتاق احمد یوسفی ہے، کا مطالعہ کریں گے۔ ناظرین، یہ سبق مشتاق احمد یوسفی کا ظرافت اور مزاح نگاری کے اعتبار سے ایک لاجواب مضامین ہے۔ سب سے پہلے ہم مشتاق احمد یوسفی کا تعارف اور ان کی حالت زندگی کا جائزہ لیں گے۔ ان کا اصل نام مشتاق احمد یوسفی تھا۔ وہ 1923 میں ٹونک، صوبہ راجستھان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت ٹونک میں ہوئی۔ تقسیم ملک کے بعد وہ کراچی پاکستان چلے گئے اور وہاں سے تقریباً 11 برس لندن میں بھی گزارے۔ مشتاق احمد یوسفی ابھی کراچی پاکستان میں مقیم ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی کی بیوی کا نام ادریس فاطمہ، جو علی گڑھ سے تعلق رکھتی تھی۔ مشتاق احمد یوسفی نے انگریزی اور فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے لیے ان کے سوچنے کا اندازہ فلسفیانہ تھا اور اسی سے متاثر ہو کر فلسفے کو اپنی تحریروں میں موضوع بنایا۔ مشتاق احمد یوسفی اپنے عہد کے نامور ظرافت اور مزاح نگار مانے جاتے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی کی اہم تصانیف کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ ان کی سب سے اہم تصنیف آب غم، خاکم بدہن، چراغ تلے، جرگزشت، یہ سب مشتاق احمد یوسفی کی سب سے اعلیٰ اور اہم تصنیف ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کے اہم خاکے اس طرح سے ہے: خان صاحب، اینڈرسن، یعقوب الحسن گوری، یہ مشتاق احمد یوسفی کے بہترین خاکے کے نمونے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی کی نثر نگاری کی کیا خصوصیات ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ مشتاق احمد یوسفی ظرافت سے لبریز نثر نگاری کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں کے مضامین میں ہمیں ظرافت اور مزاح جا بجا نظر آتا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کا طرز بیان ادبیت، ذہانت اور برجستگی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ان کے مضامین میں تفکر کی خوبصورتی بھی ملتی ہے اور طنزیہ مزاحیہ انداز بھی ملتا ہے۔ طنز کو ہنرمندی کے ساتھ ظرافت کا لباس اس طرح پہناتے ہیں کہ نشتر کی طرح لگتا ہے۔ طنز کی اس صفت کو میٹھی مار کا نام دیتے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی کا مزاج شگفتہ شائستہ ہونے کے باوجود ان کے مزاج میں شوخی و رنگینی بھی ملتی ہے۔ ان کی شخصیت، ان کے مزاج اور ان کی تحریروں سے متاثر ہو کر محمد حسین نے ان کے متعلق فرمایا ہے کہ ہم اردو مزاح کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں، کہ جیسا مزاح مشتاق احمد یوسفی کی تحریروں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، وہ ہمیں عہد حاضر میں کسی دوسرے نثر نگار میں نہیں ملتا۔ اب ہم مشتاق احمد یوسفی کے نصاب میں شامل سبق پڑھیے گر بیمار کا تنقیدی خلاصہ پیش کریں گے۔ مشتاق احمد یوسفی کا یہ انشائیہ طنز و مزاح کا بہترین نمونہ ہے، جس کی ابتدا وہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ ان کی بیماری سے مرنے یا زندہ رہنے کا سلیقہ آتا ہے، اور یہ سلیقہ صرف اہل مشرق ہی جانتے ہیں، اہل مغرب کو اس کا ذرا بھی سلیقہ نہیں ہے۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اہل مشرق مرنے کو بھی ہنر جانتے ہیں، خاص طور پر اہل سیاست اس کے فنی آداب سے واقف نہیں ہے، بلکہ وہ تو صحیح وقت پر مرنے کی سعادت بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ لیکن یوسفی کہتے ہیں کہ ان کا تعلق تو اس طبقے سے ہے جو کہ نہ تو مرنا جانتا ہے اور نہ ہی اس کو جینے کا طریقہ۔ بقول شاعر
جینے کی ادا یاد نہ مرنے کی ادا یاد، سب کچھ اللہ نے دیا رکھا اس صحت کے سوا۔ لیکن اس ادا کے درمیان جو بھی طبقہ ہے اس کی ترجمانی وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جسمانی تکلیف سے تو وہ بالکل نہیں گھبراتے ہیں، کیونکہ یہ لازمۂ علالت ہے۔ اس تکلیف کو تو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ذہنی اور روحانی تکلیف عیادت کرنے والوں سے حاصل ہوتی ہے وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ کل ملا کر پہلے اور دوسرے اقتباس میں مشتاق احمد یوسفی نے اپنی ظرافت اور مزاح نگاری کے اعلیٰ جوہر دکھاتے ہوئے اپنی علالت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب وہ بیمار پڑ جاتے ہیں تو بیمار پڑنا بھی ایک عبادت ہے، اور جب لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں تو کس طرح کے اپنے احساسات، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، جس کو سننا میرے لیے ناقابل برداشت بھی ہوتا ہے۔ تو ایک طرح سے وہ اپنے مزاحیہ انداز میں اس کا وہ ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ اس سلسلے میں اپنے تمام عیادت کرنے والوں کو یہ کہہ چکے ہیں کہ جب تک ان کو اطلاع نہ دے تب تک بیماری سمجھے اور عیادت کی زحمت نہ کرے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عیادت کرنے والے حضرات اپنے مشوروں کے لیے ضد کرتے ہیں اور ان کو تسلیم کر لیا جائے، اور ایسا اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ کسی عزیز پر ان کے خون کا الزام ہو۔ ایک مزاحیہ انداز میں فرما رہے ہیں کہ وہ جب عیادت کرنے والے لوگ ان کے گھر پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دوا لے لو، اس سے آپ صحیح ہو جاؤں گے، ٹھیک ہو جاؤں گے، لیکن میرا من کرتا ہے اس سے بڑھیا اس زندگی سے چھٹکارا مل جائے۔ انہی مزاج پرستی کرنے والوں کی فہرست میں وہ ان لوگوں کو شامل کرتے ہیں جو کہ پرہیز کے علاوہ بہتر جانتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو دو قسموں میں بانٹتے ہیں، ایک تو غذا سے علاج کرنے والے اور دوسرے غذا اور علاج دونوں سے پرہیز کرنے والے۔ اس سلسلے میں اپنا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ جب ان کی آنکھ میں گوہا بزنی ہو گئی تو کس طرح سے ایک صاحب نے متعدد پر بتا کر مونگ کی دال کھانے کا مشورہ دے ڈالا، اور جب مونگ کی دال سے عدم دلچسپی کا اظہار کر کے بتایا تو اس دال سے تجارت کی خواہش ہوتی ہے، تو صاحب ناراض ہو گئے اور تعلقات منقطع ہو گئے۔ اس طرح ایک دوسرا واقعہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگوار کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ صاحب صرف دوران علالت ہی نظر آتے ہیں، اور جب بھی آتے ہیں گزرتے ہوئے آتے ہیں اور اس طرح سے ڈانٹتے ہیں جیسے کوئی لڑکا پہاڑے یاد کر رہا ہو۔ ان کے نزدیک زکام نمونیا کا پیش خیمہ ہوتا ہے اور خسروں میں ٹائیفائڈ کے آثار نظر آتے ہیں۔ ان کی ڈانٹ پھٹکار بھی منظوم ہوا کرتی ہے، مثلاً میاں یہ بھی کوئی انداز ہے کہ گھر کے رئیسوں کی طرح۔ ایک شعر فرماتے ہیں، نبض پر ہاتھ دھرے منتظر فراد ہو، اچھا ہوا کہ کچھ کر نہ سکا، بیمار ہوا تو مر نہ سکا۔ اس جواب سے وہ بزرگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ان کی تقریر کا لب و لباب یہ ہوتا ہے کہ خود جان بوجھ کر اپنی صحت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوں۔ اس والے اقتباس میں بھی مشتاق احمد یوسفی اپنے مزاحیہ اور طنزیہ انداز میں عیادت کرنے والے احباب کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ الگ الگ مزاج کے شخص میری بیماری کی عیادت کے لیے آتے ہیں اور الگ الگ نسخے میری بیماری کو صحیح ہونے کے لیے، فائدے کے لیے بتلاتے ہیں۔ میں ان سب چیزوں سے پریشان ہو چکا ہوں۔ ان کے علاوہ ایک صاحب ایسے بھی ہیں جو بغیر اطلاع دیتے ہوئے وہ دوسرے تیمارداروں کے پاس پہنچ کر اپنی بات شروع کر دیتے ہیں کہ صدقے کی ضرورت ہے، جمعرات کی رات بھاری ہوتی ہے۔ ان کی اس گفتگو سے عاجز آ کر میں اپنی تندرستی کا اعلان کر دیتا ہوں تو وہ عذر رہا ہمدردی مجھے چھپ کر کرا کر میری حالت کا اعلان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دیگر تیمارداروں کو میری دماغی حالت پر شک و شبہ ہونے لگتا ہے۔ یعنی الگ الگ مزاج کے لوگ جب آتے ہیں، الگ الگ شفا کے لیے الگ الگ دوائیں بتلاتے ہیں، تو میں اتنا جھنجلا جاتا ہوں کہ کئی بار تو اپنی علالت کے ختم ہونے اور صحت مندی کا اعلان کر دیتا ہوں۔ مصنف کے نزدیک مرزا عبد الودود بیگ نام کی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو بیماری کے فضائل کو بڑے دل نشین انداز سے بیان کرتے ہیں۔
جس کی وجہ سے صحت یاب ہونے کو طبیعت ہی نہیں چاہتی اور تندرستی و بال جا محسوس ہوتی ہے۔ وہ اکثر فرماتے ہیں کہ بیماری جان کا صدقہ ہے۔ تو اس والے اقتباس میں مصنف کہہ رہے ہیں کہ مرزا عبد الودود بیگ جو ہے ان کے ملنے والے ہیں، جب عیادت سے آتے ہیں تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ عیادت بھی ایک طرح کی عبادت ہے اور یہ اس کے بڑے فضائل ہے۔ تو کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ صحیح ہونا کا، صحت مند ہونے کا دل ہی نہیں چاہتا، من کرتا ہے ہمیشہ بیمار ہی رہے۔ تو ایک طرح سے انہیں طنزیہ انداز میں، مزاحیہ انداز میں اپنے اس ملنے والے شخص پر طنز کسا ہے۔ اسی طرح ان کا ایک حادثہ ہے کہ ایک دن میں کان کے درد سے تڑپ رہا تھا، اتفاق سے وہ بزرگ آ پہنچے اور موت کے فواز و برکات و زندگی کے شدائد پر بڑی موثر تقریر کر گئے، جس کے نتیجے میں بے اختیار ان کے قدموں میں جان دینے کو جی چاہا۔ ان کی وجہ سے میرے تیمارداروں کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اب کیا ہوگا؟ ان کے نزدیک تندرستی ام الخبائث اور تمام جرائم کی جڑ ہے، جس کی دلیل وہ ترقی یافتہ ممالک میں جنسی جرائم میں اضافے سے پیش کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ زندگی سے موت زیادہ فائدہ مند ہے، اس کے بڑے بڑے فرائض بتاتے ہیں، بڑی بڑی اس کے تقریریں کرتے ہیں۔ تو کئی بار تیماردار بھی وہم میں آ جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ بہرحال کان کے درد کی تکلیف میں وہ ڈھارس بندھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمت سے کام لو، ایسا وقت بڑے بڑے نصیبوں والے پہ بھی نہیں آتا، لیکن بچپن میں بڑی قصص الانبیاء میں خیال نہیں ہے کہ کون سی نبی کان کے درد کے باوجود فرائض نبوت انجام دیتے رہے۔ تو مرزا عبد الودود صاحب اپنی دینی سمجھ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ سننے والا اور تیماردار اور جو بیمار پڑا ہے شخص، وہ سب پیشہ پوش میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں کہ پچھلے جاڑوں کا ذکر ہے، خیر و عافیت معلوم کرنے آ گئے، آتے ہی ڈھیر ساری دعائیں دی، پھر جان کی اور قبر کے حالات کا اس طرح سے بیان کیا کہ میرا گھر گور غریبہ کی صورت نظر آنے لگا۔ عیادت کرنے کے بعد جب انہوں نے میری گرم پیشانی کو ہاتھ لگایا، جس میں شفقت کم عمر کی وجہ سے رعشہ زدہ تھا، اس حالت میں اپنے بڑے مرحوم بھائی کو یاد کرنے لگے جن کی موت اس بیماری کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ آپ دیدہ ہو گئے، ان کو دیکھ کر میری بھی ہچکی بن گئی۔ یعنی کہ جب ایک بار جاڑے کے موسم میں جب ملنے کے لیے آئے، عیادت کے لیے آئے، تو بہت اس طرح سے اپنا جائزہ پیش کیا کہ خود بھی آپ دیدہ ہو گئے، یعنی رونے لگے اور تیمارداروں کو اور بیمار شخص کو دونوں کو رونے پر مجبور کر دیا۔ ان تمام کے تعارف کے بعد عیادت کرنے والوں کی ایک الگ ہی قسم کے لوگوں کا تعارف ہے، وہ اس انداز سے کراتے ہیں جو جدید طریقہ کا برتنے اور نفسیات کا ہر اصول داؤ پر لگا کر مریض سے بار بار افاقہ کے متعلق دریافت کرتے ہیں، گویا کہ وہ مریض سے عالم نزا میں بھی اس وقت بات کی امید رکھتے ہیں کہ وہ کچھ بتا کر ان کے علم میں اضافہ کرے گا۔ اس طرح سے ایک اور صاحب ہے جن کا طرز عیادت ہی سب سے جدا ہے، وہ جب بھی عیادت کے لیے آتے ہیں تو اس طرح کا حلیہ بنا کر آتے ہیں کہ خود ان کی عیادت فرض ہو جاتی ہے۔ خیریت معلوم کرنے پر کراچی سے موسم کا شکوہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ اس کی ذمہ دار میونسپل کارپوریشن کی ہے۔ اس طرح اس سبق کے اندر مشتاق احمد یوسفی اپنی بیماری، اپنی علاج کی وقت ملنے والوں، عیادت کرنے والوں اور تعمیرداروں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا مختلف انداز میں، مزاحیہ اور ظرافت انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح اگر ایک بار آپ بیمار پڑ جاتے ہوں تو عیادت کرنے والے آپ کے تیماردار کس طرح آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں اور کس طرح کی مشکلات کا اور کس طرح کے حالات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہمارا سبق تھا پڑھیے گر بیمار، جس کو مشتاق احمد یوسفی نے بہت ہی ظرافتی اور مزاحیہ انداز میں پیش کیا ہے۔ شکریہ ناظرین۔ اگلے ویڈیو میں ہم سبق نمبر 2 دکھنسا ٹھار نہیں سنسار میں، جس کے مصنف
قرۃ العین حیدر ہے کا جائزہ لیں گے۔ شکریہ۔